السلام علیکم ناظرین، براک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شہدو ثانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلوچستان میں بھارت کی مداخلت اور جو جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے، جس بلوچستان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے، بلوچوں کے نام سے اکاؤنٹس بنائے گئے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہے سلما خان۔ تھینک یو سو مچ میڈم فار کمنگ۔ کیا کہیں میڈم، ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت نے ڈیجیٹل وار بھی سٹارٹ کی، بلوچوں کے نام سے فیک اکاؤنٹس بنا کے بلوچستان کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر رکھے ہیں۔ بھارت کی جتنی بھی مداخلت، جتنی بھی وہ دیکھی جائے، چاہے وہ دہشت گردی کی صورت میں ہو، وار فائر کی صورت میں ہو، ڈیجیٹلی وہ بدنامی کی صورت میں ہو، کوئی مالی معاونت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاکستان کو ترقی سے پیچھے دھکیلنے کے لیے بھارت کی ہر قسم کی ڈیجیٹل ہو یا پھر وہ فزیکل ہو، اس میں وہ آگے آئیں گے اور وہ اپنے تمام حربے استعمال کریں گے۔ جہاں تک بات آتی ہے فیک اکاؤنٹس کی، تو یہ جو ان کا پورا ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک بیٹھا ہوا ہے، جو بلوچوں کے نام سے فیک اکاؤنٹس بنا رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑی سائبر سیکیورٹی کی یہ بات، یہ سائبر کرائم پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ اس وار فائر کو کیسے روک سکتے ہیں۔ ایک ڈیجیٹل وار کر رہے ہیں ہم پہ، ڈیجیٹلی ایک جنگ کھیلی جا رہی ہے، جس میں آپ کو تو پتہ ہے بلوچستان میں پچھلے کہیں اس سے جو ہے وہ ہم لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف۔ اب تو یہ بات ہمیں بھی کلیئر ہو گئی ہے، ہمارے عوام کو بھی کلیئر ہو گئی ہے، اور وہ جو تنظیمیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ان کو بھی بہت اچھی طرح سے جواب مل گیا ہوا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے۔ تو اس کی ایک مثال اگر میں دے دوں کہ 3MPO کے تحت جو ہے وہ مہارنگ بلوچ ابھی بھی جیل میں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا اکاؤنٹ پیچھے سے بہت ایکٹیو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹویٹس آ رہی ہیں، ایکس پہ آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ پراپرلی مینٹین ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی جو پوری لیڈرشپ ہے وہ ان کو اچھے سے بیک دے رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو جیل میں تو بیٹھ کے وہ نیٹ ورک نہیں یوز کر رہی ہے نا، اس کے پیچھے بیٹھا ہوا جو سیل ہے، جو نیٹ ورک ہے، وہ کافی اسٹرانگ ہے، اور وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اس چیز پہ کہ ہم آپ کی اس نیٹ ورکنگ کو روکیں گے نہیں۔ اس نیٹ ورکنگ کو روکنے کے لیے یا پھر اس جعلی اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے سائبر سیکیورٹی کے تحت یا سائبر کرائم کے تحت جو بھی ہمارے پاس پریکاشنز ہیں، پریکاشنز تبھی نہیں ہو سکتے ہیں، پوسٹ پروکیشن ہوں گے ہمارے پاس، ان کوشنز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان اکاؤنٹس پہ کڑی نظر رکھنی ہے۔ دیکھیے ابھی ہم ادھر بیٹھے ہوئے یہ تو نہیں بتا سکتے۔ اب کل میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے 14 اگست 2025 پہ 3 جگہ حملے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اب یہ بات 14 اگست تو بہت دور ہے، ابھی تو جون جولائی اگست 3 مہینے ہیں، لیکن پہلے سے اگر یہ بات ہو رہی ہے تو یہ ڈیجیٹلی آپ کے بات ادھر تک آ کے پھیل گئی ہے۔ آپ کے مستونگ کے ایک علاقے سے ایک بندہ گرفتار ہوا ہے جس کے پاس سے انڈیا کے +83 والے نمبر جو ہیں وہ کئی 100 نمبر، مطلب 100 سے اوپر کی سمیں اس کے پاس سے نکلی ہیں۔ یہ سم پاکستان میں آ کے ایکٹیو کیسے ہو رہی ہیں؟ اس پہ جو آپ کے نیٹ ورکنگ کا جو سب سے بڑا ایک سلسلہ چل رہا ہے، یہ کیسے ایکٹیو ہے؟ اس کے پاس جو آپ کے پاس وائرلیس فون نکل کے آ رہے ہیں، وہ وائرلیس فون ان کے پاس ہیں، تو یہ تو کلیئر کٹ۔ اور ان پہ ان کے روابط کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ ڈائریکٹ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ان میجرز اور کرنلز کے ساتھ، جن کے ساتھ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بلوچستان میں بدامنی جو ہے وہ اور آگے بڑھے۔ اچھا میڈم، BOIC اپنے روایتی پروپیگنڈے واپس آ گئی ہے، اور غوزدار واقعے میں ملوث جو دہشت گرد گرفتار ہوئے یا جو مارے گئے، اس پہ انہوں نے ایک وہ جاری کی ہے کہ شور شرابہ کیے، پروپیگنڈا اسٹارٹ کیے کہ یہ علم میں ملوث نہیں ہے اور فیک کاؤنٹر کیے گئے۔ اچھا، وہ ذکریہ اسماعیل کی بات کی جا رہی ہوگی جو کراچی میں گرفتار ہوا تھا، تو سر گناہ تھا، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے یہ جو معصوم بچے خزدار میں مارے گئے ہیں، وہ تو 1-2 منٹ پہلے بھی اس کی بات انہی لوگوں سے ہوتی رہی ہے کہ یہاں پہ جو بھی آپ کی ٹرانسپورٹ گزرے گی یا جو بھی املاک آئے گا، آپ نے اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ وہ نقصان پہنچانے والی بات اگر وہ لنک نہیں کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے۔ بندہ گرفتار ہوا ہے، ہم نے مارا نہیں ہے اس کو، ہم نے لا کے کٹہرے میں گڑا کیا، اور یہی بہترین حل ہے ریاست کے پاس کہ آپ بندے کو گرفتار کریں، اس کو لائیں، اس کا احتساب کریں۔ آپ انکاؤنٹر کریں گے اس وقت جب آپ کے خلاف کوئی الزام لگے گا۔ الزام کا جواب یہ ہے کہ شکوہ جواب ہے، شکوہ تو ہوگا، آپ ہم سے شکوہ کریں گے، ہم جواب شکوہ دیں گے۔ آپ کو انٹیلیجنس نے، آپ کو آرمی نے، آپ کو اداروں نے، آپ کو ہمارے جو لا انفورسمنٹ جتنی بھی ایجنسیز ہیں، انہوں نے آپ کی پکڑ کی، آپ سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو آپ سے پکڑی گئی سمیں ہیں، جو آپ سے $35,000 کے اماؤنٹ پکڑی گئی ہے، جو آپ سے اسلحہ پکڑا گیا ہے، جو آپ کے پاس فون پکڑے گئے ہیں جس کی فرانزک ہوئی ہے، جس پہ آپ وہ کریں، کس چیز کو ڈینائی کریں گے؟
ٹھیک ہے. یہ روایتی قسم کا پروپیگنڈا جو ہے یہ تو ہمیشہ سے ان کا چلتا رہے گا. کبھی بھی چور اپنے منہ سے اعتراف نہیں کرے گا کہ میں نے چوری کی ہے, وہ جواز بنائے گا, کبھی بھوک کا, کبھی افلاس کا, کبھی اپنی غربت کا, کبھی مفلسی کا, کبھی بولے گا انڈر دی پاورٹی لائن تو میرا پوری کی پوری ایک زندگی گزر گئی ہے. لیکن اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سامنے آئیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ پروپیگنڈا ہے یا حقیقت, در حقیقت اس کے پیچھے کیا ہے. اچھا, بلوچ عوام کو کیسے بیدار کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو BYC کے جو پراکسی ہیں ان سے ان کو بچایا جائے اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہو واپس جو بلوچ عوام ہے؟ BYC کا جو اصل چہرہ ہے وہ ویسے بھی عوام کے سامنے آ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہماری عوام جو بیٹھی ہوئی ہے نا, باشعور عوام کبھی بھی کسی بھی ایسی بات پہ کان نہیں دھرے گی یا اس بات پہ عمل نہیں کرے گی اس میں کوئی صداقت نہ ہو. ٹھیک ہے, آج اگر کوئی باپ کھڑا ہو کے اپنی بیٹی کو بولتا ہے کہ میں نے اس کو محرم بنانا ہے یا BYC میں لے کے جانا ہے, تو وہ باپ جو ہے پہلے وہ خود بھی کسی ریسرچ اور کسی اچھے اس سے پڑھ کے بیٹھا ہوگا نا, کہ اس کو پتہ ہوگا کہ اس میں کیا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے. نوجوانوں کو سب سے پہلے اگر وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں یا پھر BYC کے کسی منتظم قسم کی تنظیم میں شمولیت اختیار کرنے لگے ہیں, تو اس کی ذمہ داری ہمارے اساتذہ پہ, ہمارے پیرنٹس پہ, ہمارے ان بڑے لوگوں پہ جن کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کی کمپنیز پہ. ان کو ہمیں یہ ٹوٹل گیم جو ہے برین واش کی ہے. ساری کی ساری گیم ہی آپ کی جو ہے وہ آپ کی برین اسٹارمنگ پہ چل رہی ہے. ان کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ظلم کی مطلب اس پاداش میں کیا ان سے ظلم ہوا ہے وہ نکال کے لے کر آئیں. آیا دیکھیں کہ واقعی ان کے ساتھ ظلم ہوا. اگر ظلم ہوا ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں اس ظلم پہ, اور اگر نہیں ہوا تو پھر آپ کو بھی احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا, آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. آپ ریاست کے کسی بھی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ ریاست کے پھول جیسے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں, آپ ریاست کی ان ماؤں کو رلا رہے ہیں جنہوں نے پھول پیدا کیے ہوئے ہیں, جنہوں نے فیوچر بنانا ہے, اور پھر آپ اپنی ہی ظلم کی پاداش کو چھپانے کے لیے, اپنے ظلم کو وہ کرنے کے لیے یہ رونا رو دیتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے BYC میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو آپ کا کیا مظلوم کی آواز صرف BYC ہے؟ ہرگز نہیں ہے. مظلوم کی آواز ہماری ریاست خود بنے گی. ہم خود کسی نہ کسی ملک میں کوئی ظلم ہو رہا ہو تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم کسی اور ملک کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے ملک میں ہونے والے ظلم کے خلاف ہم آواز ہی نہیں اٹھائیں گے, اس تو ممکن ہی نہیں ہے. اچھا, ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہیں وہ کیا جیل سے بھی ایکٹیو کہ وہ ٹویٹس پہ ٹویٹس کر رہی ہے, اور ریاست کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کا جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو کیسے تیز کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے بیانیے سے عام عوام کو بچایا جائے؟ دیکھیے, بات میں نے پھر آپ کو بتایا کہ کل انہوں نے اپنا ایک بیانیہ جو جیل سے دیا تھا کہ میں اس کی ہندوستان کی پراکسی نہیں ہوں, مجھے غلط اس چیز کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے. تو کیا ہماری میڈیا کے لوگ جیل میں جا کے ان سے یہ اسٹیٹمنٹ لے کر آئے ہیں؟ نہیں نا. اس کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایکس پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, یا سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ ایکٹیو ہے وہاں پہ وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ تو سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ کا میڈیا کا بندہ نہیں گیا ہو تو اس کی اسٹیٹمنٹ باہر کیسے آئی ہے, اور اگر باہر آ بھی گئی ہے تو وہ پبلش کیسے ہوئی ہے, اور پبلش بھی ہو گئی تو عوام کی یہ جو ہمارے جو کامن پبلک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیشلی بلوچ یوتھ بیٹھی ہوئی ہے, ان تک یہ بات کیسے پھیل گئی. اس کی روک تھام کے لیے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے اس کا کہ وہ جیل میں بیٹھ کے اپنی نیٹ ورک کو اور اسٹرانگ کر چکی ہوئی ہے. یہ یہاں سے نہیں اس کا نیٹ ورک چل رہا, یہاں سے نہیں چل رہا کہ آپ کسی پاکستان میں بیٹھے ہوئے, یہ IP ایڈریسز ہوتے ہیں. آپ کا IP ایڈریس اگر بلوچستان سے یا پاکستان سے کہیں پہ بھی مانیٹر ہو جائے تو ڈیجیٹل فائر وار میں ہم اس بندے کو وہیں پہ وہ سائبر سیکیورٹی میں پکڑ سکتے ہیں کہ آپ کا کہاں سے IP لنک ہو رہا ہے. یہ IP ایڈریس یہاں پاکستان کے ہیں ہی نہیں, یہ فارن کنٹریز کے ہیں. بہت سارے ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جس میں سے بہت سے رینیوڈ بندوں کے پبلک پروفائل والے لوگوں کی تصویریں اٹھا کے ان کا ڈیٹا چوری کر کے اس پیج پہ شائع کر دیا جاتا ہے, اور ان کو یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ BYC کے لوگ ہیں, جبکہ وہ ٹوٹل ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اس چیز سے. وہ اس کو زبردستی اس کے ساتھ لنک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, جو بلوچستان میں دہشت گردی پھیلا رہے جو کلدم تنظیمیں ان کے سربراہان ہم نے دیکھا اکثر وہ جو باہر ممالک ہے وہاں پہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ سوشل میڈیا کے تھرو بلوچ عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں, ویڈیوز جاری کیے جاتے. اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے بلوچستان کے عوام کو؟ اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ جیسے اعلیٰ نظر بلوچ بیٹھا ہوا ہے یا پھر یہ سمیدین ہے یا دوسرے ہیں, یہ تو کوئٹہ سے باہر کے ہے نا, اور فارن کنٹریز میں بیٹھ کے عیش و عیام کی زندگی گزار رہے ہیں, اور یہاں بھی ہمارے نوجوان کو گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. صرف اور صرف گیم جو ہے سوشل میڈیا کی ہے.
یا ہماری جو ہے وہ ڈیجیٹل وار جو ہو رہا ہے یہی گیم ہے. اب اس ڈیجیٹل وار کا جو ہے یہ اس ڈیجیٹل جنگ کا جو ہے ہم نے جواب ہی ڈیجیٹل طریقے سے دینا ہے. مانیٹر کرنا ہے ان اکاؤنٹس کو جو فیک بنے ہوئے ہیں, جن کا کسی بھی بلوچ, پٹھان, پشتون, سرائکی, ہندوستانی کسی بھی سے اس کا کوئی وہ نہیں ہے. ہمارے پاس لوکل جو مقامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان مقامی لوگوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ اکاؤنٹس کہاں سے مانیٹر ہو رہے ہیں, ان اکاؤنٹس کے پاس ڈیٹا کہاں سے جا رہا ہے. بہت اچھا طریقہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ہم نے 2-way ویریفیکیشن کرنی ہے. آپ کا اکاؤنٹ اگر کہیں پہ بھی ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ کو ڈائریکٹلی ای میل آ جاتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ فلانا جگہ سے ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے. آپ کو OTP کوڈ آتا ہے, ڈونٹ شیئر یور OTP ود اینی ون ایلس, جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ نے ہی کسی بندے کو اپنا ای میل دیا تھا یا جی میل دیا تھا کہ وہ آپ کو جی میل کو لاگ ان کریں گے, آپ کے فیس بک اکاؤنٹ میں گھس کے آپ کی پرسنل پکچرز لے لیں گے. سیکیورٹی لگائیں, پرائیویسی لگائیں تاکہ آپ کی چیزیں آگے لیک آؤٹ نہ ہو. یہ اویئرنیس پروگرام یا یہ اویئرنیس میسج جو ہے یہ ہمارے بلوچستان کے ہر ایک یوتھ کے پاس چلا جانا چاہیے کہ آپ کے پکچرز پہ ایسی پرائیویسی لگی ہو کہ اگر کوئی اسکرین شاٹ لے اس کو سیو کرے تو آپ کے پاس پہلے سے پیغام آ جائے کہ یار یہ اس بندے نے میری پرائیویسی پہ تصویر لی ہے, یا اس بندے نے میری جو اسکرین شاٹ لے لی ہے, یا اس بندے نے میری پکچر جو ہے آگے پیسٹ کر دی ہے. اب اتنا بڑا المیہ ہمارے پاس ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی پکچرز یا اپنی ویڈیو یا اپنی کوئی بھی ٹویٹ جو ہے وہ شیئر کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں اور جا کے پیسٹ نہ ہو جائے, کیونکہ انٹیلیجنس کے ادارے تو اس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی کڑی ملے. اب اس میں بہت سارے ایسے بچے بچیاں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی تصویریں سوشل میڈیا پہ کس اس میں کانٹیسٹ میں پڑی ہوئی ہیں اور وہ آگے کس جگہ کہاں یوز ہو رہی ہیں. تو یہ تو ڈیجیٹل جو ان کا پروپیگنڈا ہے یا پھر ان کی جو پراکسی ہے یا جو ان کا نیٹ ورک یہاں پہ چل رہا ہے اس کے لیے تو ہم لوگوں نے بہت سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ ان کے خلاف ہمارا دائرہ کتنا اسکویز کرتے ہیں, ہم کتنا اس کو تنگ کرتے ہیں. پراپر ویریفیکیشن ہونی چاہیے ہر اس بندے کی جس کے نام سے اگر اکاؤنٹ بنا ہے. آپ بٹھائیں, اس کو پوچھیں اگر آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہے تو پھر ہمارے سائبر سیکیورٹی جتنے بھی کوالیفائڈ بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ IP ایڈریس کہاں کیا ہے اور کس طرح سے ان کا اکاؤنٹ کریٹ ہوا, ان کا ڈیٹا چوری ہوا, ان کی پرائیویسی چوری ہو گئی ہے اور اس کو کہاں پہ پیسٹ کیا جا رہا ہے. اچھا میڈم, بلوچستان میں پہ دہشت گردی کے واقعات اور ریاست کو کیا کرنا چاہیے دہشت گردانہ واقعات کو روک تھام کے لیے؟ اس بات پہ ڈبیٹ تو ہم پچھلے کہیں اس سے کرتے جا رہے ہیں کہ ہم نے کون سے طریقے استعمال کرنے ہیں یا کون سے وہ کرنے ہیں. اب وہ میں پہلے بھی بتا چکی تھی کہ اس دفعہ کی جنگ کوئی توپوں کی یا تلواروں کی جنگ نہیں ہوگی کہ خون بہا ہو جائے گا. اگر افغانستان یا پاکستان میں بد امنی پھیل رہی ہے اور اس میں فتنۃ الہندوستان ملوث ہے تو وہ کئی طریقوں سے اس جنگ کو کھیلے گا. لائک اس نے اگر کتنے کروڑ لوگوں کے پانی کے بند کرنے کی ایک بات کر دی ہے تو یہ بھی جنگ کی طرف دھکیلنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ تلوار نہیں اٹھا رہا, وہ بندوق نہیں اٹھا رہا, لیکن وہ پانی بند کر رہا ہے تو جنگ کی طرف ہی آپ کو اعلان دے رہا ہے. مسئلہ کشمیر جب تک حل نہیں ہوگا تو پاکستان اور ہندوستان میں امن کا مطلب قائم ہونا ایک بہت ہی مشکل ترین کام ہوگا. ہمیں جو پرانے مسئلے ہیں ان سب کو پہلے حل کرنا پڑے گا. مسئلہ کشمیر کو حل کریں, پانی کے تنازع کو حل کریں, پھر بلوچستان میں ہونے والی دہشت گرد تنظیموں کا ساتھ دینے کے لیے جو ہمارے ساتھ ملوث ہے اس کی روک تھام کے لیے ہمیں بارڈرز کی بندش پہ خاص طور پہ دھیان دینا پڑے گا. باہر سے آنے والے جتنی بھی فنڈنگز ہیں ان کو پراپرلی کسی اپرووڈ اتھارٹی سے کسی اکاؤنٹ میں شفٹ کرنے کے لیے ایک میکانزم بنانا پڑے گا, تاکہ اگر آپ کسی سے فوراً فنڈنگ لے رہے ہیں یا آپ کے اب دیکھیں چیریٹی ہو گیا یا پھر ڈونیشن ہوگی کسی بھی ملک کی طرف سے آپ کے پاس آتی ہے تو ہم ہوم ڈپارٹمنٹ سے اس کی اپروول لیتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی بھائی بہن یا کوئی رشتہ دار فارن کنٹری میں بیٹھا ہے اور وہ آپ کو سیلری منتھلی بھجوا رہا ہے تو آپ کے پاس ایک پروف تو ہے نا کہ بندہ پیسے بھجوا رہا ہے. لیکن اگر آپ سے انڈیا سے کوئی آپ کو پیسے بھجوا رہا ہے اور وہ بھجوا رہا ہے یہ کہ میں سیلری بھیج رہا ہوں, تو سوری ٹو سے ہمارا پاکستانی کوئی بھی انڈیا میں جا کے مزدوری نہیں کرے گا. وہ کسی اور مد میں کسی اور شکل میں آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں. وہ پیسے انویسٹ کہاں ہو رہے ہیں, وہ کہاں انجیکٹ ہو رہے ہیں, اس کا کیا آؤٹ پٹ نکل رہا ہے, اس کا کیا فروٹفل رزلٹ نکل سکتا ہے یا اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے. اس کے لیے عوام کو بہت ہی مؤثر یہ ریاست کو بہت ہی مؤثر قسم کا ایک اقدام اٹھانا پڑے گا. اور وہ اقدام یہی ہے کہ ہم ونڈو واچ کریں, آؤٹ آف دی باکس سوچیں. باکس کے اندر سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھ رہے ہیں, باہر بہت کچھ ہو رہا ہے, دنیا بہت آگے نکل چکی ہے, AI کا دور ہے. آپ
کسی کو اپنی تصویر دے دیں، منٹ میں آپ کی ایسی ویڈیو بنا کے دے دیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. تو آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اس دور میں جی رہے ہیں کہ آپ کو کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود آپ کو آٹومیٹکلی ڈیجیٹلی آپ کو اس چیز میں ملوث کیا جا سکتا ہے. تو ان چیزوں پہ جو میں نے بتایا کہ بہت پرانے ہماری جو بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں، بنیادی طور پہ ہمیں بنیادیں مضبوط کرنی پڑیں گی، تب جا کے ہم اپنی مضبوط عمارت بنا سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ میڈم، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. براک ڈیجیٹل کے ساتھ اپنے میزبان محمد شہد ثانی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.